فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدبرانہ قیادت میں پاکستان عالمی سفارتکاری کے نئے اور تابناک دور میں داخل۔ دی اکانومسٹ کا تاریخی خراج تحسین۔ سربراہ پاک فوج نے پاک امریکہ تعلقات کو نئی جہت دی۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات میں عالمی توازن میں مثبت تبدیلی آئی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تاریخی کارکردگی، ایک روز میں 1139 پوائنٹس کا شاندار اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,42,174 پوائنٹس کی بلند ترین سطح عبور کر گیا۔ سرمایہ کاری کے اعتماد اور ملکی معیشت کے استحکام کی مضبوط نشاندہی۔ عالمی اور مقامی اقتصادی عوامل کے مثبت اثرات سرمایہ کاری کی جانب بڑھنے لگے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی20 سیریز پاکستان نے 2-1 سے جیت لی۔ تیسرے ٹی20 میچ میں کالی آندھی کو 13 رن سے شکست۔ 190 رنز ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 176 رنز بنا سکی۔ حسن علی، محمد نواز، حارث رؤوف، سائم ایوب، سفیان مقیم نے ایک ایک کھلاڑیوں کو پویلین بھیجا۔ پاکستان کی جانب سے صاحبزادہ فرحان 74 اور سائم ایوب نے 66 رنز سکور کیے۔ حسن نواز 15، خوشدل شاہ 11، فہیم اشرف 10، محمد حارث 1 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف ٹی20 سیریز میں شاندار فتح۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزرائے اعلیٰ، وفاقی وزراء اور اپوزیشن رہنماؤں کی قومی کرکٹ ٹیم پی سی بی اور مینجمنٹ کو دل سے مبارکباد۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ٹیم ورک اور محنت ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ امید ہے کامیابیوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بار بار تاریخی اقرار، پاک بھارت جنگ کا نجات دہندہ، دنیا بھر کے امن کا واحد ٹھیکیدار قرار، غزہ کے مسیحا بھی بن گئے۔ امریکی صدر نے کہا 2 ایٹمی ملکوں سمیت دنیا میں کئی جنگیں رکوائیں، فلسطین میں جو ہو رہا ہے وہ بہت برا ہے۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ ختم کروانا چاہتا ہوں، نہیں چاہتا غزہ میں شہری بھوکے رہیں۔ اور راول ڈیم میں پانی کی سطح ایک بار پھر بلند 1790 فٹ تک پہنچ گئی۔ حفاظتی اقدامات کے تحت اسپل ویز کھول دیے گئے۔ سائرن بجا کر مقامی آبادیوں کو ڈیم سے دور رہنے کی ہدایت جاری۔ ملک بھر میں مونسون کی بارشوں نے جوبن پکڑ لیا۔ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، حسن ابدال اور دیگر شہروں میں موسلادھار بارشیں جاری۔ ملک بھر میں مونسون اپنے جوبن پر۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بادل پھر برس پڑے۔ لاہور میں بھی بارش نے جلد تھلیک کر دیا۔ حسن ابدال میں بھی برسات۔ محکمہ موسمیات کی آج سے اسلام آباد، کے پی کے اور بلوچستان میں تیز بارشوں کی پیش گوئی۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسیں گے۔ ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ اور عازمین حج ہو جائیں تیار، حج درخواستوں کی وصولی کا آغاز آج سے ہوگا۔ پہلے پائیے کی بنیاد پر رجسٹر افراد سے پہلی قسط 9 اگست تک وصول کی جائے گی، دوسری قسط 1 نومبر سے وصول کی جائے گی۔ کم درخواستوں کے خدشے پر غیر رجسٹرڈ عازمین کو بھی موقع دینے کا فیصلہ۔ دوبارہ حج کرنے اور عمر کی بالائی حد کی پابندی بھی ختم کر دی گئی۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر، اسرائیلی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر دل سے شکر گزار ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا اسرائیلی جارحیت خطے کے امن کو داؤ پر لگا رہی ہے۔ امن کے لیے مسلم ممالک کو متحد ہونا چاہیے۔ پاکستان سے اچھے تعلقات ایرانی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں۔ پاکستان اور ایران کے تعلقات مشترکہ ثقافت اور مذہب پر مبنی ہیں۔ سیاسی اقتصادی شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ترجیح ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کی 1-on-1 ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وفود کی سطح پر ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ باہمی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر گفتگو۔ علاقائی سلامتی اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے ایرانی قیادت، مسلح افواج اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی اور حمایت کا اعادہ کیا۔
ایرانی صدر کا وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال. وزیر اعظم شہباز شریف نے مسعود پزشکیان کو خوش آمدید کہا. دونوں رہنماؤں کا گرم جوشی سے مصافحہ. دونوں ممالک کے ترانے بجائے گئے. مسلح افواج کی جانب سے ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. ایرانی صدر نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا بھی لگایا. پاک ایران دو طرفہ تجارت کا حجم $10 ارب تک بڑھانے پر اتفاق. دونوں ممالک تجارت کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاک ایران بزنس فورم کی تقریب سے خطاب. کہا ایران کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے کوشاں ہیں. ایران کی صدر بولے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ایران کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہیں. گلگت بلتستان میں حالیہ سیلابی تباہ کاریوں کے بعد بحالی کے کاموں میں تیزی. ترجمان صوبائی حکومت کے مطابق بیشتر رابطہ سڑکیں، آبپاشی چینلز اور بجلی کی فراہمی بحال. زندگی معمول پر آنا شروع ہو گئی. شاہراہ بابو سر پر لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری. اب تک ملبے سے گاڑیاں برآمد ہو چکی ہیں. سندھ کا داراللفافہ بن چکا. ہر شخص یہاں بس لفافہ مانگ رہا ہے. سب کہتے ہیں مائے کراچی. جب پیسہ خرچ کرنے کی بات ہو تو بولتے ہیں وائے کراچی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا کراچی کے لیے وفاق سے 40 ارب روپے حاصل کر لیے. جب ایم کیو ایم والے صاحب سے بھائی بنیں گے تو کراچی کے حالات ٹھیک ہوں گے. K4 منصوبہ مکمل کرنا ہے تو کراچی کا اگلا میئر ایم کیو ایم کا لانا ہوگا.